السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک حدیثوں کا ترجمہ، اس کی تشریحات اور اس سے معلوم ہونے والے احکام و مسائل پہنچتے ہیں، اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کریں۔ آزمائش و بلا، آرام اور آسائش کے ساتھ ساتھ بلا اور آزمائش بھی زندگی کا لازمی جزو ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا اور آزمائش کا آغاز انسان کی تخلیق سے پہلے ہی ہو گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے الستو بربکم کہہ کر اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور اس کے بعد ان کے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کو پیش کر کے آزمایا کہ کون اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب بنتا ہے اور کون جنت کا۔ اس کے بعد دنیا اور اس کی نعمتوں کو پیش کر کے آزمایا گیا کہ کون دنیا اور اس کی نعمتوں اور رنگینیوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ارواح کو جسم عطا کیے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے کی۔ یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت سے اس دنیا میں بھیج کر آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے آزمایا گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے آزمایا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی سے آزمایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے آزمایا گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں آزمایا گیا۔ یہ ان مقدس ہستیوں کی آزمائشوں کی چند مثالیں ہیں۔ در حقیقت ان ہستیوں کی تمام تر حیات مبارکہ کڑی آزمائشوں اور مصیبتوں سے عبارت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے تخلیق کیا تاکہ اسے آزمایا جا سکے، لیکن انسان کی آزمائش اللہ کے نزدیک اس کے مراتب اور درجات کے مطابق ہوتی ہے۔ جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا، اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوگی۔ یعنی جو بندہ اللہ کے جتنے قریب اور جس قدر محبوب ہوگا، اس کی اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ جیسا کہ تمام انبیاء اور مرسلین کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر ہی وہ تمام اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوئے۔ ان کی آزمائشیں دیگر تمام انسانوں سے زیادہ سخت اور مشکل تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ترجمہ: سب سے زیادہ مبتلا بلا انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان کے مثل جو مرتبے میں ان سے کم ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے مثل جو مرتبے میں ان سے بھی کم ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ آزمائش اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ ناراضگی کا۔ اگر ناراضگی کا باعث ہوتی تو اللہ اپنے محبوب ترین انبیاء و مرسلین و فقراء کاملین کو ہی کیوں آزمائش میں ڈالتا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین اور اولیاء و فقراء کو آزمائشوں سے اس لیے گزارا تاکہ ان کی امتوں کے لیے آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے۔ اللہ عام مومنین کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ اور نجات ہو سکے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف، اذیت، غم اور رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے عوض اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ جب کسی بندے سے بکثرت گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل بھی نہ ہو جو ان گناہوں کا کفارہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ مصیبت پر صبر کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ مشکاہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ بے شک انسان کی زندگی اور موت دونوں با مقصد ہے۔ انسانی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، یہ ایک دیکھنے کے لیے
کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے، کون فرما بردار بنتا ہے اور کون نافرمان، کون اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون بغاوت کا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو آزمائش و بلا کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک اور اس کا پارٹ لے کر حاضر آئیں گے آزمائش و بلا کا، اور بھی کچھ باتیں اس کے تعلق سے رہ گئی ہے، چونکہ آڈیو طویل نہ ہو جائے اس لیے ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔